رحیم بخش اور اس کی بیوی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ دونوں بڑے صبر اور شکر سے زندگی گزار رہے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن رحیم بخش سے اس کی بیوی نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اپنی بیلوں کی جوڑی سے ایک بیل بیچ دینا چاہیے۔ ہمارے کام کاج کے لیے تو ایک بیل ہی کافی ہے۔ ویسے بھی ہم بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب اپنا خیال بھی نہیں کر سکتے۔ رحیم بخش نے جواب دیا، ٹھیک ہے، کل منڈی جا کر ایک بیل بیچ آتا ہوں۔ صبح سویرے رحیم بخش بیل کو لے کر منڈی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے ایک شخص ملا جو گھوڑے کے ساتھ جا رہا تھا۔ گھوڑا بہت مضبوط اور چاق و چوبند اور اچھی نسل سے لگ رہا تھا۔ وہ شخص رحیم بخش کو دیکھ کر رک گیا۔ اس سے پوچھا، بھائی، اتنی صبح کدھر کی تیاری ہے؟ رحیم بخش نے بتایا کہ وہ بیل بیچنے منڈی جا رہا ہے۔ رحیم بخش کا بیل بہت خوبصورت تھا۔ اجنبی نے بیل کو دیکھ کر کہا، اسے بیچنے کیوں جا رہے ہو؟ کیوں نہ ہم دونوں اپنے جانوروں کا تبادلہ کر لیں؟ رحیم بخش نے کچھ سوچ کر کہا، گھوڑے کو رکھنے میں تو کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے اپنا گھوڑا دے دو اور میرا یہ بیل لے لو۔ پھر وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا اور اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ لیکن کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ گھوڑا تو اندھا ہے۔ وہ واپس منڈی کی طرف چلا۔ راستے میں اسے ایک اور شخص ملا جو ایک بھینس کو لے کر جا رہا تھا۔ بھینس بڑی موٹی تازی تھی۔ لگتا تھا کہ اس کے منڈی میں خوب دام لگیں گے۔ اس شخص نے بھی رحیم بخش سے پوچھا، بھائی، کدھر جا رہے ہو؟ رحیم بخش نے اسے بتایا، میں اپنا بیل بیچنے منڈی جا رہا تھا، لیکن راستے میں نے اس کا تبادلہ اس گھوڑے سے کر دیا جو کہ اندھا ہے۔ اس شخص نے کہا، اگر تم چاہو تو میری بھینس سے اپنے گھوڑے کا تبادلہ کر سکتے ہو۔ میری بھینس اس گھوڑے سے تو اچھی ہے۔ رحیم بخش سوچ میں پڑ گیا۔ بھینس تو اچھی لگ رہی تھی، اس کے علاوہ اس کی دیکھ بھال بھی کم کرنی پڑتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے گھوڑے سے بھینس کا تبادلہ کر لیا اور پھر اپنے راستے پر چل دیا۔ تھوڑے فاصلے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ بھینس ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چل رہی ہے۔ راستے میں اسے ایک اور شخص ملا جو کہ ایک بکری لے کر جا رہا تھا۔ بکری بڑی پھرتیلی اور مضبوط تھی۔ اس شخص نے بھی رحیم بخش سے پوچھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ رحیم بخش نے کہا کہ وہ بیل فروخت کرنے منڈی جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے بیل کا سودا ایک اندھے گھوڑے سے کر لیا۔ پھر اندھے گھوڑے کی جگہ اسے یہ لنگڑی بھینس مل گئی جسے وہ بیچنے اب دوبارہ منڈی جا رہا ہے۔ وہ شخص بولا، اسے بیچنا ضروری تو نہیں، میری بکری تمہاری لنگڑی بھینس سے تو کہیں اچھی ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو اپنے جانوروں کو ہم بدل لیتے ہیں۔ رحیم بخش نے ایک بار پھر بکری لے کر بھینس اس شخص کے حوالے کر دی، لیکن راستے میں اسے اندازہ ہوا کہ بکری دراصل بیمار ہے۔ وہ بیچارہ پھر منڈی کی طرف چلا۔ منڈی اب زیادہ دور نہیں تھی کہ رحیم بخش کی ملاقات ایک اور شخص سے ہوئی جس کے پاس ایک مرغا تھا۔ اس سے بات چیت ہوئی اور ایک بار پھر جانور تبدیل کر لیے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ رحیم بخش کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ بہت تھک چکا تھا۔ اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بیل بیچ کر پیسے کما لے گا، اس لیے وہ گھر سے پیسے لے کر نہیں چلا تھا۔ لیکن اب اس کے پاس صرف ایک مرغا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے منڈی میں وہ مرغا بیچا اور ملنے والی رقم سے کھانا لیا اور ہاتھ دھو کر کھانا کھانے لگا کہ ایک غریب آدمی وہاں آیا اور اسے بتانے لگا کہ وہ بھوک سے مر رہا ہے۔ کئی دنوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ جب رحیم بخش نے غریب آدمی کو دیکھا تو اس کا دل رحم سے بھر گیا۔ اس نے اپنا سارا کھانا اسے دے دیا اور خود گھر کی طرف چل پڑا۔ بیوی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر کھانا بنا کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔
तभी रहीम बख्श घर पहुंचा। बीवी बोली, मैं कब से खाना पकाकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। रहीम बख्श ने कहा, वाकई मुझे बहुत देर हो गई, मुझे पानी पिलाओ। पानी पीने के बाद रहीम बख्श बोला, मैंने बैल नहीं बेचा बल्कि उसका तबादला एक घोड़े से कर दिया। ये सुनकर इसकी बीवी खुशी से बोली, चलो अच्छा हुआ, बैल किस काम का था, बाहर जाकर घोड़े को बांधो। रहीम बख्श ने कहा, मैं घोड़ा नहीं लाया, मैंने उसका सौदा एक भैंस से कर लिया। बीवी ने कहा, ये तो और अच्छी बात है, भैंस घोड़े से ज़्यादा ज़रूरी होती है, अब ढेर सारा दूध पीने को मिलेगा, जाओ भैंस को बांधाओ। अब रहीम बख्श ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे भैंस लानी थी लेकिन मैंने उसका सौदा एक बकरी से कर लिया। बीवी ने कहा, ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, बकरी के दूध में बीमारियों के लिए शिफा होती है, मैं बकरी को बांध आती हूँ। रहीम बख्श ने कहा, ठहरो, मैंने बकरी का तबादला भी एक मुर्गे से कर लिया। बीवी फिर खुशी से बोली, ये भी बुरा नहीं है, मुर्गे की आज़ान से सुबह फजर की नमाज में कभी देर नहीं होगी। रहीम बख्श ने सर झुकाकर कहा, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने मुर्गे को बेचकर खाना खरीद लिया। बीवी बोली, मुर्गा ज़रूरी नहीं था, तुम्हारी सेहत बहुत ज़रूरी है। रहीम बख्श बोला, मैंने खाना भी नहीं खाया, वो एक भूखे फ़कीर को दे दिया। बीवी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, किसी फ़कीर को खाना खाने से मना नहीं करना चाहिए। उठो, खाना तैयार है, हम मिलकर खाते हैं। अगली सुबह रहीम बख्श उठा, उसने घर का दरवाज़ा खोला तो वो देखकर हैरान रह गया। उसके घर के बाहर एक खूबसूरत बैल, एक शानदार घोड़ा और एक सेहतमंद भैंस और एक आला नस्ल की बकरी और एक मुर्गा था। साथ एक कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था जो कि रहीम बख्श ने पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे मुल्क का बादशाह था जो फ़कीर के भेष में कल तुम्हें मिला। तुम्हारी अच्छाई और नेक नियति की वजह से अल्लाह के हुक्म से मेरे ज़रिए तुम्हें ये इनाम दिया गया है और अल्लाह का ये तोहफ़ा तुम कबूल करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि दिलचस्प कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।